وہ دیکھ رہا ہوں، جو دیکھتا ہوں وہ بولتا ہوں. پلیز میرے طرف جو ہے آپ دھیان دیں، اور جو بات کہہ رہا ہوں 2-4 منٹ اور باقی رہ گئے ہیں، وہ بات سن لے. پیدا ہو گیا تو ماں سارے درد کو بھلا کر تجھے سینے سے لگاتی ہے، بھیک مانگ کر ڈاکٹر کی فیس ادا کرتا ہے. یہ باپ ہے. کسی نے کہا ہے نا، جب تک باپ زندہ ہے بازار کے سارے کھلونے اپنے ہیں. جس کا باپ نہیں ہے ان سے جا کے پوچھو. حضرت لوگ ماں کی شان بیان کرتے، یقیناً ماں کا مقام اونچا ہے، لیکن باپ کی شان بڑی ہے. تجھے بنانے میں جو باپ نے قربانیاں دی ہے ان کا احسان مرتے دم تک چکا نہیں سکتا. اور آج جو یہ کہتے ہیں نا میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا، حرام خور، بے شرم. ہمارے نوجوان سے پوچھو تمہارا آئیڈیل کون ہے، تمہارا اسٹار کون ہے، رول ماڈل کون ہے. اللہ معاف کرنا، یا تو وہ فلم اسٹار کا نام لیتا ہے یا تو وہ کرکٹر کا نام لیتا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لڑکوں پر. وہ ناچنے والا ناچ کر کے پردے میں تمہارا وقت بھی برباد کر رہا ہے، تمہاری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. ان کا ایک جھلک دیکھنے کے لیے ان کے دروازے پر جا کر گھنٹوں کھڑا رہتا ہے، آ کر ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگ سیٹیاں مارتے ہیں، نوجوان سیٹیاں بجاتے ہیں. افسوس ہوتا ہے. ارے گھنٹوں تو جسے دیکھنے کے لیے کھڑا ہے نا، تو جس سے اتنی محبت کرتا ہے نا، وہ ناچنے والا ہے. اور جو تیرا اصل اسٹار ہے، تیرا رول ماڈل ہے، وہ تیرا باپ ہے. اس کو دیکھنے کے لیے گھنٹوں لائن پہ لگتا ہے. اور جس باپ نے تیرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی خواہشات کو ختم کر دیا کہ میری اولاد خوش رہنا، میری اولاد جو آگے پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا، ان کا فیوچر اچھا ہونا. تیرے باپ نے تیرے فیوچر کے لیے کیا کیا نہیں کیا. تو اس ناچنے والے حرام خور کو دیکھنے کے لیے گھنٹوں لائن پہ لگتا ہے. کبھی اپنے باپ کی صورت کو محبت سے دیکھا ہے، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کی صورت کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے، حج کا ثواب ہے. صبح دیکھو حج کا ثواب، شام کو دیکھو حج کا ثواب. ماں، بہتائی ماں، کبھی تو نے ماں کے بارے میں سوچا ہے کہ ماں نے تجھے کتنی تکلیف کے ساتھ جنم دیا ہے؟ ماں کا بدلہ تو ادا کر سکتا ہے. میں آپ کو مثال دوں، میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ ماں جنم دیتی ہے، اس وقت ماں کو ایسا ہی درد ہوتا ہے کہ کوئی انسان زندہ ہے اور اس زندہ انسان کے ہر ہڈیوں کو توڑا جائے. کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں کو، اس وقت ویسی تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ ماں تیری محبت میں اتنا درد برداشت کرنے کے بعد بھی جب تو پیدا ہو جاتا ہے نا، اور جب ڈاکٹرنی نرس یہ کہتی ہے کہ بیٹا ہوا ہے، اپنا درد بھول جاتی ہے، تجھے سینے سے لگاتی ہے، اپنا سارا درد بھول جاتی ہے. اس کو ماں کہتے ہیں. اور سنے، جس ماں کو تجھے آج حضرت وہی بتا رہے تھے ماں کہنے میں شرم آتی ہے، وہ ماں تیری پرورش کس طرح سے کی ہے. نوجوانوں، میں آپ کا بھائی ہوں، بڑا بھائی ہوں. جو ہمارے بڑے ہیں میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں. جو بہت عمر میں بڑے ہیں میں ان کی اولاد کی طرح ہوں. کوئی بات اگر میری زبان سے سخت نکل جاتی ہے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن بات جو بتا رہا ہوں وہ حقیقت ہے.
میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں، منبر رسول ہے یہ، جو چل رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوں، جو دیکھتا ہوں وہ بولتا ہوں۔ پلیز میرے طرف جو ہے آپ دھیان دیں، اور جو بات کہہ رہا ہوں 2-4 منٹ اور باقی رہ گئے ہیں، وہ بات سن لیں۔ پیدا ہو گیا تو ماں سارے درد کو بھلا کر تجھے سینے سے لگاتی ہے۔ اگر 3-4 دن تجھے دودھ نہ پلائے نا تو مر جاتا، لیکن وہ ماں اتنا درد برداشت کرنے کے بعد بھی اپنی چھاتیوں میں سے تجھے دودھ پلاتی ہے۔ اور یہی نہیں، تو کبھی ماں کی گود میں پیشاب کرتا ہے، ماں جہاں تجھے سلا رہی ہے تو وہاں پیشاب کر دیتا ہے۔ وہ ماں اگر تو آپریشن سے پیدا ہوا ہے، ابھی ٹانکے تازے ہیں، گیلی جگہ پہ سونا برداشت کرتی ہے، لیکن تجھے اپنے سینے سے چمٹا کر گرم پہنچا رہی ہے، اپنا خون دودھ کی شکل میں تجھے پلا رہی ہے۔ اس ماں کی کیا تمہاری نظر میں اہمیت ہے، قدر ہے، کبھی سوچا ہے تم نے؟ پھر اس کے بعد باپ کی باری آتی ہے۔ وہ باپ جنہوں نے پہلے دن سے ہی جب تو ماں کے پیٹ میں آیا، باپ بڑا ڈاکٹر کون ہے، اچھا ڈاکٹر کون ہے، میرے یہاں اولاد آنے والی ہے، باپ پریشان ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کس ڈاکٹر کے پاس جایا جائے، فلاں ڈاکٹر اچھا ہے، باپ وہاں بھاگتا ہے۔ پیسوں کی فکر نہیں، خود مزدور آدمی ہے، مزدوری کرتا ہے، ٹھیلا چلانے والا بھی۔ باپ یہ سوچتا ہے کہ جو بچہ میرے گھر میں آنے والا ہے، جو اولاد ہونے والی ہے، اس کے لیے تمام گھر بار سب قربان کر دوں گا۔ پسینہ بہا کر ڈاکٹر کی فیس ادا کرتا ہے، اور جب تو پیدا ہو جاتا ہے نا، خوشیوں کے مارے دوستوں کو بھی بولتا پھرتا ہے میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ اور ضرورت پڑی تو قرضہ لے کر دوستوں سے بھیک مانگ کر ڈاکٹر کی فیس ادا کرتا ہے۔ یہ باپ ہے۔ کسی نے کہا ہے نا، جب تک باپ زندہ ہے بازار کے سارے کھلونے اپنے ہیں۔ جس کا باپ نہیں ہے ان سے جا کے پوچھو۔ حضرت لوگ ماں کی شان بیان کرتے، یقیناً ماں کا مقام اونچا ہے، لیکن باپ کی شان بڑی ہے۔ تجھے بنانے میں جو باپ نے قربانیاں دی ہے، ان کا احسان مرتے دم تک چکا نہیں سکتا۔ اور آج جو یہ کہتے ہیں نا، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا، حرام خور، بے شرم۔ تیرے باپ نے تیرے لیے، بھائی سخت بول رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، تیرے باپ نے اپنی خواہشات کو ختم کر کے تیری خواہشات کا خیال کیا ہے۔ جب تو کہیں سے گزرتا تھا نا، تیری نظر کسی چیز کے اوپر، کھلونا کے اوپر، فروٹ کے نظر وہاں پڑتی، اور تو کہتا ابا مجھے یہ چاہیے۔ باپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہوتا تھا، لیکن باپ کا دل تڑپتا تھا، میری اولاد نے مانگا ہے، اگر اس دن نہ بھی لے سکا، اللہ کی قسم باپ کے دل و دماغ میں وہ بات رہتی ہے، مزدوری کر کے تجھے وہ سامنے دلاتا ہے۔ یہ باپ ہے۔ برسات ہو کام پہ جاتا ہے، سردی ہو کام پہ جاتا ہے۔ یہی نہیں، لوگوں نے باپ کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ اب کو ایک واقعہ سنا دوں، بھئی وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں بڑی اچھی یاد آ رہی تھی، اور بہت اچھا بھی آپ سن رہے تھے ماشاءاللہ۔ خیر اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک جو ہے ماں باپ کی قدردانی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ ادھار رہا، ساری باتیں شب قدر میں ہوگی، کیونکہ اس وقت ہمارے سامنے جو ہے ایک بہت بڑا اور آخری شعر پڑھنے چلا ہوں۔ اس شعر میں اہل بیت کا اس سپاہی کا ذکر کر رہا ہوں جو خود چل کر نہیں آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے فرزند 6 مہینے کے علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر آتے ہیں۔
دشمن کے طرف سے تیر آتا ہے، حلق میں گھس جاتا ہے، خون کے فوارے نکلتے ہیں، حضرت حسین تیری ایک ایک ادا پہ قربان جاؤں۔ حضرت حسین اس خون کو لیتے ہیں، آسمان کے طرف ہاتھ یوں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میرے اس چھوٹے بیٹے کی قربانی قبول فرما۔ پڑھنے چلا ہوں، سنیے۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔